حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں بہتے بہتے نا فرعون نے نا دریا کے کنارے مکان بنایا ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے بادشاہوں کا ذوق ہوتا ہے. آج کل ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے اس کا نام فارم ہاؤس رکھا ہوا ہے, میرا فارم ہاؤس, اور پرانے زمانے میں لوگ ڈیرا کہتے تھے. تو اس نے بھی اس طرح کا فارم ہاؤس بنایا ہوا تھا. وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیرتے ہوئے تابوت کے اندر صندوق کے اندر جا رہے ہیں. فرعون اور ان کی بیوی حضرت آسیہ بے اولاد تھیں, بڑی تڑپ تھی بیٹے کی, وہ بھی وہاں کھڑی تھی. صندوق تیرتا ہوا آیا تو فرعون نے کہا کہ جاؤ پکڑ کے لاؤ دیکھو کیا ہے. جب وہ لے کے آئے نا تو آپ کی ہمشیرہ جو نگرانی کر رہی تھی پریشان ہو گئی کہ یہ تو اس کے ہاتھ لگ گئے, یہ تو اب مار ڈالے گا. لیکن جب خوبصورت اور چمکتا ہوا بچہ دیکھا تو بی بی آسیہ کہنے لگی یہ بنی اسرائیل کا ہے ہی نہیں, یہ تو پتہ نہیں کہاں سے بہتا ہوا یہاں آ گیا ہے, تو ایسے ہی چھوڑ, یہ پتہ نہیں کہاں سے رکھ نہ لیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کہنے لگا نہیں انہی کے ہیں, موسیٰ علیہ السلام اسی کے ہیں. تو آسیہ کہنے لگی تیرے تو سر پہ نا بس بھوت ہی سوار ہو گیا, ہر وقت وہی لوگ تجھے یاد رہتے ہیں, یہ پتہ نہیں کہاں سے بہ کے آیا. اب رکھ لیا, مان گیا فرعون. آپ فرعون کے گھر میں جو اس لیے بچے مروا رہا تھا کہ میری سلطنت حضرت موسیٰ پیدا نہ ہو جائیں, تو اسی کے گھر میں پرورش پانے لگے, اسی کے گھر میں. اب عورتیں منگائی گئی دودھ پلانے کے لیے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بی بی کا دودھ نہیں پیتے, تو آپ کی ہمشیرہ نہ وہیں دائیں بائیں گھومتی رہتی. تو کہنے لگی جناب آسیہ سے کہ میں ایک بی بی کو جانتی ہوں, بڑی صاف ستھری ہے, مجھے امید ہے یہ بچہ اس کا دودھ پیے گا. تو فرعون کہنے لگا دوڑ کے لا. تو وہ اپنی والدہ کو لے کے آئیں, تو حضرت موسیٰ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا. فرعون کو پھر تھوڑا شک ہوا. ایک روایت یوں بھی لکھی ہے بعض لوگوں نے کہ فرعون ایک دن اٹھایا ہوا تھا حضرت موسیٰ کی, ابھی تھوڑی سی عمر تھی, تو آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کے تو ایک گھونسا دے مارا. جلالی تو شروع سے ہے نا. تو کہنے لگا آسیہ تو مان نہ مان یہ بچہ وہی ہے. تو حضرت بی بی آسیہ کہنے لگی کہ تجھے غلط فہمی ہے, یہ وہ نہیں ہے. اس نے کہا دیکھو نا یہ تو اٹھاتی ہے تو پیار کرتا ہے, اور میرے جب قریب آتا ہے تو اس کے لب و لہجے میں تلخی محسوس کرتا ہوں. اس نے کہا بچوں کو کیا پتا. خیر ایک طرف اس نے کھانے پینے کی چیزیں رکھ دی, ایک طرف انگارے رکھ دیے. وہ بھی حضرت آسیہ کہتی ہیں کہ تجھے سمجھ آئے بچے بچے ہوتے. حضرت موسیٰ بچے تو تھے پر تھے تو اللہ کے نبی نا, اللہ کے نبی تھے. جب اس نے کہا نا یہ بچے ہیں, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بجائے انگاروں کی طرف جانے کے نبی تھے, وہ سیدھے کھانے پینے والی چیزوں کی طرف بڑھنے لگے. فرعون کہنے لگا اب بتا. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا, انہوں نے کہا ادھر نہیں جانا آپ ادھر جائیے. تو آپ آگ کی طرف گئے اور ایک کوئلہ اٹھا کے زبان پہ رکھ لیا. تو آسیہ کہنے لگی سمجھ آئی, بچے کو کیا پتا کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا. اگر وہ اتنا ہی خیال ہوتا وہی بچہ ہوتا تو آگ. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے یہ جو حضرت موسیٰ دعا مانگتے تھے نا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, یہ وہ آگ کا انگارہ جب کوئلہ منہ میں رکھا تھا نا تو اس کی وجہ سے زبان میں کچھ لکنت آ گئی. تو آپ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری زبان کی وہ بند گرا کھول دے تاکہ میں کھل کے فرعون کے سامنے بات کر سکوں. وہیں حضرت موسیٰ پلنے لگے, وہیں پلے, وہیں جوان ہوئے, وہیں اللہ نے ساری دولتیں دی, بہن بھی ملی, ماں بھی ملی, اور سارے عزیزوں کا پیار بھی ملا. اسی گھر کے اندر اللہ نے پرورش کر کے فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی. آج نمبر 77 سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کے نکل جائیں. انہیں اللہ کی طرف سے یقین دلایا گیا کہ ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ نکال لیا جائے گا. فرعون نے ان کا تعاقب کیا اور سمندر میں غرق کر دیے گئے. اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے احسانات کا ایک بار پھر ذکر فرمایا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک دن جہاد کے لیے نکلے تو رستے میں سمندر آ گیا. حضرت موسیٰ کی قوم کو نا سمندر نے رستہ دیا تھا. تو جناب سعد بن ابی وقاص سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے اب وہ لوگ پوچھنے لگے حضور کیا کرنا ہے. فرمایا کرنا کیا ہے, ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو فرمانے لگے وہ سمندر و دریا اگر تو حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دیتا ہے تو ہم تو رسول اللہ کے فرما بردار غلام ہیں, ہمیں بھی رستہ دے. تو 12 رستے بن گئے دریا میں سے. جناب سعد بن ابی وقاص لشکر لے کے گزر گئے, باہر گئے تو ایک دفعہ پھر صحابہ کو یقین دلایا. فرمایا کسی کی کوئی چیز تو نہیں رہ گئی دریا میں. دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم, بحر ظلمات میں دوڑا دیے. اب میں کیا کروں, علامہ اقبال نے ہر جگہ کلام لکھا ہے, ہر جگہ. یہ آپ کو پتہ نا ایک صاحب مجھے بھی سمجھا رہے تھے, میں نے جمعے میں بھی وضاحت کی,
کہنے لگے آپ اقبال کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں. میں نے کہا مجبوری ہے، وہ کام ہی تعریفوں والے کرتے ہیں تو ہو جاتی ہیں، کیا کیا جائے. آمدام برسر مطلب. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے پوچھا کچھ رہ تو نہیں گیا؟ کہا جناب پیالہ رہ گیا میرا مٹی کا دریا میں. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. اور اس پر بڑی دلائل ہیں، وقت نہیں ہے آگے بڑھنا ہے. فرمایا او دریا، ہمارا پیالہ تو واپس کر دے. تو ایک لہر آئی تو پیالہ بھی کنارے پہ پھینک گئی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کی قوم کو وہاں سے نجات دی. آیت نمبر 85 سے سامری کا ذکر ہے. سامری ایک جادوگر تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے نا کوہ طور پہ، تو اس نے نا سونے کا ایک بچڑا بنا دیا تھا، اور اس کے منہ میں ایسی تاریں اس نے لگائی تھیں کہ جب ہوا چلتی تھی تو وہ تاریں بجتی تھیں. مفسرین نے لکھا ہے. تو بنی اسرائیل والوں کو یہ کہتا تھا دیکھو یہ بولتا ہے. تو بڑے کمزور ایمان کے لوگ تھے، اس طرف متوجہ ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے نا حضرت جبریل علیہ السلام کا گھوڑا جب چل رہا تھا تو ان کے پاؤں سے جو مٹی لگ رہی تھی وہ مٹی میں نے تھوڑی اٹھا لی تھی، اور وہ میں نے اس کے منہ میں رکھی ہے، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے آواز ہے. وہ مٹی کب اٹھائی تھی وہ بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا نا بنی اسرائیل والوں کو کہ گھوڑے ڈالو اندر، حالانکہ رستے بن بھی گئے تھے، پھر بھی کہنے لگے ایسا نہ ہو کہ اندر جائیں تو پانی پھر آ جائے. تو یہ جاتے نہیں تھے، ڈرتے تھے، کمزور ایمان کے لوگ تھے نا. اصل مسئلہ نا اندر کا ہے. آپ یقین کریں یہ بڑی باکمال بات ہے. میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں تھوڑی سی زندگی گزار کے کہ یقین اگر مضبوط ہو نا تو انسان کی زندگی کا ہر کٹھن رستہ آسان ہو جاتا ہے. لیکن جن لوگوں کے اندر مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کے لیے بیرونی کوئی کام کرنا بھی بڑا ہی مشکل ہوتا ہے. تو یہ لوگ کہنے لگے کیسے اندر جائیں گے تو پھر نہ پانی مل جائے. تو حضرت جبریل امین آئے گھوڑی پہ بیٹھے ہوئے، انہوں نے آگے آگے گھوڑی دوڑائی. تو آگے گھوڑی دوڑی تو ان کے گھوڑے خود بخود پیچھے دوڑ پڑے. حضرت سیدنا جبریل کی گھوڑی جہاں پیر رکھتی تھی وہاں سے سبزہ اگتا تھا. سامری جادوگر تھا، حیرت انگیز چیزوں کو جمع کر لیتا تھا. اس نے وہ جمع کر کے رکھ لی اور بچڑا بنا دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے پوچھا تو اس نے یہ بات بتائی اور کہنے لگا یہ تدبیر مجھے میرے نفس نے سجائی تھی. حضرت موسیٰ نے اس سے کہا تو یہاں سے چلا جا، زندگی میں تیرے لیے وحشت کی سزا ہے اور تیری سزا کا وقت آخرت میں مقرر ہے. وحشت کا بھی عذاب ہوتا ہے کچھ لوگوں کو وحشت کا عذاب یہ ہوتا ہے. یعنی انسان ہر وقت خوف زدہ رہے. آیات بتاتی ہیں کہ اس پر کون سا عذاب ہے، اس پر ایک وحشت طاری رہے. اللہ سے دعا مانگیں اللہ تبارک و تعالی ان ساری آزمائشوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. اسی تسلسل میں پھر قیامت اور سور پھونکے جانے کا ذکر ہے. آیت نمبر 105 سے فرمایا کہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر دے گا اور پوری زمین ہموار میدان کی طرح ہو جائے گی. آیت نمبر 109 میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہوا اور فرمایا آج اللہ کی بارگاہ میں کسی کو مجال شفاعت نہیں ہوگی سوائے اس کے جسے وہ اذن شفاعت عطا کرے اور جس کے قول سے وہ راضی ہو. آیت نمبر 110 سے اکڑی گردنوں کے حی و قیوم کے سامنے جھکنے، ظالموں کے نامراد ہونے اور مومنین صالحین کے کامیاب ہونے کا ذکر ہے. آیت نمبر 114 میں علم میں اضافے کی تعلیم کے لیے دعا ارشاد فرمائی گئی ہے جو بڑی معروف ہے، رب زدنی علما. آیت نمبر 115 سے اس بات کا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام جو جنت میں درخت کے قریب چلے گئے تو یہ ان کی بھول اور اجتہادی خطا تھی، اللہ نے خود وضاحت فرما دی، اور انہوں نے قصداً اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی. آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر کے بتایا کہ یہاں نہ بھوک لاحق ہوگی، نہ بے لباسی ہوگی، نہ پیاس لگے گی، نہ ہی دھوپ کی تپش محسوس ہوگی، اور یہ کہ آپ اپنے دشمن شیطان کی چالوں سے بچے رہیں گے. اس مقام پر قرآن نے اس موضوع کو پھر بیان کیا کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور مخلص اور ہمدرد کا روپ دھار کر ان کو بہکایا. انہوں نے ممنوع درخت سے کھا لیا سو ان کے ستر کھل گئے اور جنت کے پتوں سے اپنے ستر کو ڈھانپنے لگے. پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور جنت سے
زمین پر بھیج دیا۔ آیت نمبر 124 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہماری یاد سے غافل رہے گا ہم اس کے لیے معیشت تنگ کر دیں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہماری یاد سے غافل ہوگا اس کے لیے زندگی اس پر اللہ تبارک و تعالی ہر وقت اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 130 سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کی باتوں پر صبر کیجیے، سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتے رہیے، اور رات کے بعض اوقات میں اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح پڑھتے رہیے تاکہ آپ کا رب راضی ہو جائے اور آپ بھی راضی ہو جائیں۔ مزید فرمایا کہ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی نماز پر قائم رہیں، اور نیک انجام صرف تقوی پر کاربند لوگوں کے لیے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کے لیے الزام لگانا، پراپوگنڈا کرنا یہ بڑا ہی آسان کام ہے۔ دو ہی تو کام دنیا میں آسان ہے، ایک بدگمانی کرنا اور ایک غیبت کرنا، اور اتنا مزیدار کام ہے کہ آپ ساری دیہڑی کرائیں، کوئی بندہ تھکنے کو تیار معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سارا دن۔ اور اگر آپ کہیں کہ اللہ کا ذکر کرو، تسبیح لے لو، صرف 500 دفعہ درود شریف پڑھ لو، تو پھر کیا بنے گا؟ کام یاد آ جائے گا، بہت سارے لوگوں نکل لیں گے۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں بڑی یاد رہ جاتی ہیں۔ ایک شاعر نے ایک شعر کہا تھا، میری تھوڑی سی شعری ذوق ہے تو مجھے دلچسپی ہے، رہ جاتی ہیں کچھ باتیں ذہن میں۔ ایک دفعہ ہمارے ایک دوست کے بارے میں کچھ پراپوگنڈا ہونے لگا تو میں نے انہیں ایک شعر لکھ کے بھیجا، مجھے یاد تھا، میں نے ایک شعر لکھا۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے۔ کعبے کے اندر سے مٹی لے کے لوگ بت بنا لیتے ہیں اور اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ تو کہنے لگا شاعر کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے۔ تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ لوگ تو منٹ لگاتے ہیں، وہ جو رہی مسجد میں، پلی مسجد میں، لوگوں نے الزام لگانے کا وقت آیا تو الزام لگا دیا، سید عائشہ صدیقہ پہ لگا دیا، صدیق کی بیٹی اور صدیقہ۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگ کہاں تک جاتے ہیں اور باتیں کہاں تک پہنچتی ہیں۔ تو یہ میرے رب کریم کا فضل اور کرم ہے کہ جناب مریم کی برات کا اعلان بھی قرآن نے کیا اور حضرت عائشہ صدیقہ کی برات کا اعلان بھی قرآن پاک نے فرمایا، یہ بھی قرآن مجید نے فرمایا ہے۔ اور کل پرسوں بھی بات ہو رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، تو الزام تو لگتے رہتے ہیں۔ تو میں نے اس دن بھی سوال کیا تھا، پھر دہراتا ہوں کہ غلطی کیا تھی حضرت یوسف کی؟ کبھی کنواں اندھیرا، کبھی بھائیوں کے تھپڑ، کبھی مصر کا بازار، اور ذرا سوچو تو صحیح جب بولیاں لگتی ہیں انسان کی تو کیا حال ہوتا ہے۔ اور پھر ذرا یہ بھی تو دیکھو نا کہ جب زلیخا نے الزام لگایا تو پھر کیا حال ہے، اور پھر 12 سال کی جیل پر رب فرماتے ہیں شانیں میں نے یوسف کو ہی عطا فرمائی ہیں۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب وہ بیٹا لے کے گئی ان کے پاس تو انہوں نے کہا یہ کہاں سے آ گیا؟ آپ فرمانے لگی میں نے تو چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے، اسی سے پوچھ لو یہ کہاں سے آیا ہے، یہی بتائے گا۔ پنگھوڑے میں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پنگھوڑے میں۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہنے لگے قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ بولے اور بول کے کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں، اور آتانی الکتاب، خالی نہیں آیا، کتاب ساتھ لے کے آیا ہوں، وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں ہیں تو کلام فرما رہے ہیں، اپنے نبی ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اب اس بندے کے قریب جا کے اس سے سوال کرنے کو دل نہیں کرتا جو نبی پاک کے بارے میں کہتا ہے 40 سال کے بعد نبی بنے۔ یہاں پنگھوڑے میں حضرت عیسیٰ کلام کریں، پنگھوڑے میں، اور وہ پنگھوڑے میں کہے میں نبی ہوں، اور تو اپنے رسول کے بارے میں یہ کہے کہ بکریاں چرا رہے تھے تو معاذ اللہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی بن جاؤں گا۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، یعنی بچپن میں بھی رنگ ڈھنگ نرالے تھے میرے رسول۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، اس خدا بھاتی صورت پہ۔ اور مرحوم اعظم چشتی نے بھی ایک جملہ بڑا خوبصورت کہا ہے، اس نے کہا تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔